گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نے ٹائیگر فورس کی خدمت لینے سے انکار کیا ہے، اس لیے وزیر اعظم نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں ٹائیگر فورس کو ساتھ لے کر چلوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ بیرون ملک سے لوگ علاج کرانے سندھ آ رہے ہیں۔ یہ شاید وہ اس کو کنفیوز کریں کہ جو پاکستانی بیرون ممالک میں تھے موجود اور ان کو جب ہم پاکستان لائے ہیں تو ان کو ہم نے کوارنٹین میں رکھا ہے، شاید ان کی وہ بات کر رہے ہوں۔ اگر اتنی بڑی فیسلٹیز ہمارے پاس سندھ میں موجود ہیں تو ہمارے یہاں سے ایک بیمار لنڈن گیا ہوا ہے علاج کرانے کے لیے، اس کو بھی لے آئیں سندھ میں لا کے اس کا علاج کریں تاکہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے اور احتساب بھی ہو۔ پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد جو باقیہ جماعتیں ہیں جس میں جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے اور دیگر جماعتیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں، پی ایس پی ہے، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس ٹائیگر فورس کو ہم بروئے کار لائیں گے۔ کئی جگہ ایسے بھی ہمیں کچھ واقعات ملے ہیں کہ جہاں ہم سے اپروول تو آ گیا ہے اور اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اماں آپ کا اپروول نہیں آیا، وہ بیچاری چلی گئی کیونکہ وہ اس کو علم نہیں ہے اور وہ اس نے پیسے لے کے رکھ لیے اپنے پاس۔ ہم نے سب سے زیادہ سندھ میں ایف آئی آرز رجسٹر کرائی ہیں۔ نمبر 2، یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر ان کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ فی الحال کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی بس ٹی وی میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ افواہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا یہ افواہ یہ خواہش ہے، تو یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، تو وہ تو اب کوئی فکر نہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے جب تک یہ حکومت ہے اور جب تک میرے اندر دم ہے تو انشاءاللہ یہ جگہ تو خالی نہیں ہوتی، باقی وہ اپنی جو مرضی کر رہے ہیں۔ دیکھیے فی الحال آج تک کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے آج تک کوئی انڈیکیشن ایسی وفاق سے نہیں آئی کہ جس میں گورنر راج کی طرف کوئی معاملہ لے جانے کی بات کی ہو۔ یہ ساری باتیں میں آپ کی طرح ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں۔ کل سندھ حکومت نے فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے، تو اس کی ایک سیریمنی بھی ہو گئی ہے اور اب ہم آزاد ہیں ٹینڈر کرنے کے لیے، تو عید کے فوری بعد ہم گرین لائن کے ٹینڈرز کریں اور اس میں پھر جو وقت لگے گا بسیں آنے میں وہ لگے گا۔ انفراسٹرکچر آپ کے سامنے تیار ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا منصوبہ ہوگا ماس ٹرانزٹ سسٹم جس کے اندر ہمارے جو اسپیشل حضرات ہیں ویل چیئر پہ یا بلائنڈ یا وہ لوگ جن کو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے وہ بغیر کسی اسسٹنس کے اس کو استعمال کر پائیں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین اختلافات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے صوبے کی بہتری کے لیے وفاق سے مل کر چلنا پڑے گا۔ سندھ حکومت کو کوئی چیز غیر آئینی لگتی ہے تو وہ میڈیا پہ آ کے کیوں بات کرتے ہیں؟ ان کے وزیر اعظم سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے اور این ایف سی ایوارڈ ضروری ہے ہونا، میں مانتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہونا ضروری ہے، تو پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں ہوتا؟ پی ایف سی ایوارڈ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا این ایف سی ایوارڈ ہے۔ لوگوں کو ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور اگر کوئی بات وفاق سے آتی ہے تو وہ ڈسکشن کے لیے آتی ہے، اسے ڈسکشن کی حد تک رکھنا چاہیے، ڈسکشن کرنا چاہیے۔ اپنے اس صوبے کے بہتری کے لیے، اس صوبے میں مزید بہتر کام کرنے کے لیے بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ وفاق کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر گورنر سندھ نے کہا کہ ہم نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن دیا ہے، لیکن یہ سب کافی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے لوگوں سے یا تو پیسہ مانگیں یا راشن مانگیں۔ ہماری حکومتیں 100% لوگوں کو ان کے گھر پہ راشن نہیں پہنچا سکتی، وہ وفاق ہو یا صوبہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام این جی اوز نے اکٹھا کر کے بہت بڑا کام کیا پاکستان میں فلانتھراپک لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے، بڑا دل کھول کے لوگ زکوٰۃ خیرات اور صدقوں میں یقین رکھتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم 100% لوگوں تک نہیں پہنچ سکے، تو لہٰذا ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر پایا، پاکستان بھی نہیں کر پائے گا۔ ہمیں اپنے حالات دیکھتے ہوئے ان معاملات کو، چھوٹی دکانداروں کو، ٹریڈرز کو، ان کو گنجائش دینی پڑے گی، کھولنا پڑے گا، اور ہمارے جو ٹریڈرز اور دکاندار ہیں ان کو اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ ان کا کسٹمر جب دکان میں انٹر ہوتا ہے تو وہ 100% ایس او پیز کو فالو کرے، ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد بندش کا سامنا دوبارہ ممکن ہے کہ دوبارہ ہو، اور خدا نہ کرے کہ معاملہ اس طرف دوبارہ سے جائے۔ میں نے پی پی ایز، ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز کا کنٹینر لوڈ کر کے دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ آج صبح نکلے ہیں لاڑکانہ کے لیے، حیدرآباد کے لیے، میرپور خاص کے لیے، اور وہاں پہ جتنے اسپتالوں میں وہ سب میں ہینڈ سینیٹائزرز، پی پی ایز اور ساری چیزیں دیں۔